علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیوائس آف کشمیر وتھ مرتضیٰ بخاری، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں گے۔ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا وجود کب اور کیسے ممکن ہوا، اور تحریک انصاف کا اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، کس پوزیشن پہ کھڑی ہے، اور آنے والے انتخابات میں منشور دستور اور وہ کون سی اہم چیزیں ہیں کہ جن کو تحریک انصاف فوکس کیے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے نوجوانوں کے حوالے سے جو ان کا منشور ہے اور نوجوانوں کو وہ آگے بڑھانے کے حوالے سے ان کے پاس کون کون سے وہ لائحہ عمل ہے کہ جس کے اوپر وہ اس وقت عمل پیرا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے نہایت ہی اہم مہمان قاضی اسرائیل صاحب، جو کہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہے تحریک انصاف آزاد کشمیر کے، انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ان سے گفتگو ہوگی اور تحریک انصاف کے حوالے سے سوالات اور جوابات ہوں گے۔ قاضی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یقیناً نوجوانوں نے جب بھی آپ کو کہیں پر بھی آواز دی تو آپ موجود رہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے استقامت کا معاملہ کریں۔ السلام علیکم بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ اور کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی بات تمام لوگوں تک اور نوجوانوں تک رکھ سکوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی کسی نوجوانوں نے مجھے بلایا میں حاضر ہوں انشاءاللہ، اور ابھی بھی جب بھی یہ موقع دیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم حاضر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ قاضی صاحب۔ اچھا قاضی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، نوجوان آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کی آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی موجود تھی، اسی طریقے سے دیگر جماعتیں جس میں جماعت اسلامی بھی موجود ہے اور بہت سارے آپشنس ہے، تو آپ نے ان تمام پارٹیوں کو نظر انداز کیا اور آپ نے پاکستان آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کا انتخاب کیا، اور یہ انفرادیت جو تحریک انصاف کی ہے دوسری جماعتوں پر وہ کون سی اس طرح کی انفرادیت ہے، وہ ذرا ہمارے سامنے آپ رکھیں تاکہ نوجوان اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اپنے فیوچر اور مستقبل کا فیصلہ آسانی سے کر سکیں۔ جی گل سر۔ بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ میں چونکہ میں طالب علمی کے زمانے سے اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہا ہوں، اور کافی 10 سال تک میں اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے جو طلبہ پالیٹکس میں انوالو رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے عملی سیاست میں تو باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے، اور اس میں راجہ مصدق خان صاحب کو اس وقت آزاد کشمیر کا خان صاحب نے چیف آرگنائزر بنایا تھا، جو پہلے پریزیڈنٹ تھے برطانیہ کے۔ تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ ڈپٹی چیف آرگنائزر رہا ہوں پورے آزاد کشمیر کا، اور پھر ہم نے گراس روٹ لیول پہ اس کو منظم کیا اس وقت بھی، اور دوبارہ ابھی ری آرگنائز ہو رہی ہے پارٹی اور نئے آئین کے تحت بن رہی ہے، اور اس کو چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نائن صاحب ابھی پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں آرگنائز کر رہے ہیں۔ تو ہم اسی سطح پہ کام کر رہے ہیں جہاں جہاں ہمیں ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو جو جوائن کیا ہے وہ ہم نے خان صاحب کے منشور اور پروگرام پہ جو جوائن کیا ہے، انصاف، انسانیت اور خودداری کا جو سلوگن ہے اس پہ جوائن کیا ہے کہ میرٹ پہ جب ہم چیزوں کو لے کے آئیں گے، انصاف پہ چیزوں کو لے کے آئیں گے تو یہ معاشرہ بہتری کی طرف بڑھے گا۔ اور خان صاحب کی ڈیووشن اور خان صاحب کا جو مسلسل جدوجہد ہے اور ان کی شخصیت ہے، ان سے ہماری کافی ملاقاتیں بھی رہی ہیں۔ تو خان صاحب کی اس ڈیووشن اور خان صاحب کی اس شخصیت کو دیکھ کے کہ جو مسلسل ان کی جدوجہد ہے، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ خان صاحب جو ہے وزیر اعظم پاکستان ہے، اور وہ تمام پاکستان کے محکموں کی اصلاحات کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کوشش میں وہ ضرور کامیاب ہوں گے، اور ہم آزاد کشمیر میں بھی اسی جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جدوجہد میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا قاضی صاحب، آزاد کشمیر کے اندر جو دیگر پارٹیاں بھی اس وقت موجود ہیں، اور اس وقت اگر ہم بات کریں کہ حکومتی جو پالیسی ہے کشمیر کے اندر وہ اس طرح کی لگتی ہے کہ اپوزیشن کا نام و نشان نہیں ہے کہیں پہ، یعنی جتنے بھی مسائل ہوئے ہیں اس پہ کوئی کشمیر کی سطح پہ کوئی آواز اس طرح کی نہیں اٹھی، اور انہیں محسوس ان کو سوالات کا جواب نہیں دینا پڑا، کوئی اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کرفیو لگے یا کشمیر کے اندرونی مسائل کے اوپر ابھی جو لاک ڈاؤن کی کیفیات ہے، کورونا وائرس کی جو کیفیات ہے، اس کے اوپر ان کی ناقص حکمت عملی ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں، اس کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کا رول نظر نہیں آیا۔
ایسے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تحریک انصاف کا وجود اس وقت ایسے حالات میں کیا ہے، وہ کہاں پر کھڑی ہے؟ جی غالب صاحب۔ اس میں یہ کہوں گا کہ آپ کی بات اس وقت تو بجائے کہ اس طریقے سے اپوزیشن وہ ریلیاں، وہ جلسے جلوس اور وہ مظاہرے تو نہیں کر پا رہی، لیکن مسلسل جو میڈیا کے اندر ہے اور عوامی اویئرنیس کے حوالے سے تو مسلسل ہم لوگ اپنے کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر ایسے اقدامات کر رہی ہے جو وفاقی حکومت کے اگینسٹ ہو۔ یعنی کہ ابھی آزاد کشمیر میں وہ صورتحال الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے کورونا کے حوالے سے، لیکن انہوں نے لاک ڈاؤن ایسے کیا ہوا ہے کہ جیسے جو ہے وہ وہان کے بعد جو دوسرا بڑا مرکز وہ شاید مظفر آباد یا میرپور یا راولہ کوٹلی ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو ان کی حکمت عملی ہے وہ بالکل ایسی ہے کہ جو عوام دشمن بھی ہے اور ناسمجھی کی بھی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر وہ کسی مشاورت اور ایسے لوگ ان کے ساتھ ہیں کہ جن کی اپنی کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، تو ان کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ ایک وبائی بیماری ہے اور یہ لگاتار آگے بڑھتی رہے گی اور یہ حفاظتی اقدامات اور ایس او پیز کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور لگاتار چلنا ہوگا اور تمام چیزوں کو کھولنا ہوگا، کیونکہ ایس او پیز کے ساتھ کھولنا ہوگا، احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھلے رکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو بند کیا تو ایک ہفتہ بند ہوگا تو دوسرے ہفتے کیا ہوگا، دوسرے 2 ہفتے بند ہوا تو 4 ہفتوں کے بعد کیا ہوگا، اب 4 ہفتے اور 6 ہفتے اور 3 مہینے گزر گئے، تو اس کے بعد اب آپ ٹرانسپورٹ کا حال دیکھیں، لوگوں کی جو ڈیلی بیسس کے لوگ ہیں ان کا حال دیکھیں، پھر آپ کاروباری لوگوں کا اور دکانداروں کا حال دیکھیں، تو ان کے پاس تو کوئی سوجھ بوجھ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ بنیادی طور پر اس عقل اور شعور سے نابلد قسم کے لوگوں کے ہاتھ یہ آ گیا ہے حکومتی نظام، تو انہوں نے تو پورا بیڑا ہی سیٹ کیا ہوا ہے۔ تو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھرپور قسم کا رول ان کے خلاف ابھی ادا کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے حصے کا کوشش کر رہے ہیں اور میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں اور عوام بھی کر رہے ہیں، عوام میں بھی کر رہے ہیں۔ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے لگاتار کمپین کی ہوئی ہے اور اس دوران بھی ہم نے یہی بات بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی میں نے ابھی تمام تاجروں سے بھی میٹنگ کی، تاجر نمائندوں سے بھی میٹنگ کی تھی، ٹرانسپورٹ کے بندوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، تو سب بڑے پریشان ہیں اور ان کو میں نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی جا کے ملیں اور اس وزیر اعظم صاحب کو اور ان کی کیبنٹ کو بتائیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو آپ اختیار کر رہے ہیں۔ ایس او پیز کے ساتھ تمام چیزوں کو، ٹرانسپورٹ کو بھی کھلا رکھیں، دکانوں کو بھی کھلا رکھیں اور تمام دیگر جو کاروبار زندگی ہے اس کو چلنے دیں۔ جی غالب صاحب۔ اچھا غالب صاحب چلیں اس پہ تو مزید انشاءاللہ بات ہو گئی، جہاں پر بڑی بات یہ آتی ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی پالیسیز اس طرح کی نہیں رہی۔ فار ایگزامپل آپ نے دکانیں بند کروا دی یا باقی معاملات بند کروا دی، الٹرنیٹ کیا دیا آپ نے غریبوں کو، دیہڑی دار جو مزدور طبقہ ہے ان کے لیے کیا آپ نے چیزیں دی ہیں، جبکہ آپ کے پاس بجٹ بھی تھا، ساری چیزیں موجود تھیں، اس کے باوجود وہ چیزیں اس طریقے سے نہ ہو سکی ہے۔ لیکن ایسے میں وہی ہوا کہ ہم اب امید یہ لگائے ہوئے تھے کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ سوال آئے گا پراپر طریقے سے اور جو صحافی طبقہ ہے اخبارات کے ذریعے بھی یہ چیز آئے گی، لیکن بدقسمتی سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ اس پہ کوئی بات نہ ہو سکے۔ یا تو کورونا وبا نے ایسا ہمیں دبوچ لیا ہے کہ ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اس پہ امید یہی ہے کہ آپ سے کہ آپ اپنے اس حلقہ احباب میں رہتے ہوئے اس حوالے سے ایک مضبوط موقف بھی دیں گے اور یہ جو موجودہ حکومت کا جو رویہ ہے اس رویے میں کہیں نہ کہیں آپ کے ذریعے بہتری بھی آ سکتی ہے۔ اچھا قاضی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جب بات کی جاتی ہے تو بالفور ذہن میں ایک جو ویژن بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہ نوجوانوں کی جماعت ہے، یہاں پر نوجوان جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے آگے آ رہے ہیں اور وہ آگے لے کے جائیں گے۔ ظاہر ہے خان صاحب نے بھی جب اس کی بنیاد 22-23 سال پہلے رکھی تو ان کا بھی یہی کہنا اور ماننا تھا کہ میں نوجوانوں کو آگے لے کر آؤں گا اور وہ پراپر طریقے سے لیڈ کریں گے، قیادت کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے تو اس میں بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ منیمم 70% جو ہے وہ بزرگ افراد تھے اور اس میں 40 سے 30% جو ہے نوجوان آگے آئے۔ اب آزاد کشمیر کے اندر بھی ہمیں صورتحال اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ جو آج کی جو چیز پوسٹیں ہیں یا جن کے اوپر لوگ موجود ہیں جہاں پہ ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں بزرگ لوگ ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں بھی کتنا فیصد جو ہے وہ آپ نوجوانوں کو دے رہے ہوں گے
اور اسی طرح اگر آپ کی حلقے کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی ہمیں یہی سینیریو نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے معذرت کے ساتھ یہ سوال آپ سے اگرچہ نہیں بھی کرنا چاہیے کہ جنہوں نے 15 سال 10 سال کا انہیں وقت ملا اس وقت میں بھی کوئی بہتر وہ ڈلیور نہیں کر پائے، لیکن ابھی وہ ایک نئے نظام کے ساتھ اس طریقے سے آنا چاہ رہے ہیں. تو ایسے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قاضی اسرائیل صاحب کا کیا پیغام ہے وہ کس ویژن کے اوپر ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو ٹکٹ نہیں بھی ملتا تو کیا موقف آپ کا ہوگا، کیونکہ اکثریت میں نوجوان آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنے حلقے میں آپ موجود ہوں اور باقاعدہ امیدوار کی حیثیت سے آپ آگے ہیں. جی قاضی صاحب. اس میں بخاری صاحب آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پاکستان تحریک انصاف میں نے جو پہلے شروع میں بات کی کہ وہ منظم ہو رہی ہے، تو وہ ہمارے جو چیف آرگنائزر ہیں ابھی سیف اللہ خان نیازی صاحب، تو وہ ایک بڑے نوجوان متحرک رہنما ہیں اور ان کی قیادت میں خان صاحب نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے. وہ پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں اس کو منظم کر رہے ہیں اور آزاد نئے آئین کے تحت ہے. تو اس میں ابھی پورے کے پورے پاکستان کی بھی میں بات کر رہا ہوں اور پھر آزاد کشمیر کی بالخصوص بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو گورننگ باڈی بنی ہے 13 افراد پر مشتمل، تو یہ تقریباً 90% جو ہے وہ نوجوانوں اور متحرک اور بڑے انرجیٹک لوگوں پر مشتمل ہے. سو تقریباً میرے علاوہ جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، ایک بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور ابھی ماجد خان صاحب اس میں شامل ہوئے ہیں. پہلے وہ ہماری گورننگ باڈی کا حصہ نہیں تھے، ابھی وہ جنرل سیکرٹری بنے تو وہ ہماری گورننگ باڈی میں آ گئے. ورنہ جو فیصلہ ساز باڈی ہے آزاد کشمیر کی، تو اس میں نوجوان پڑھے لکھے اور زبردست اسکلڈ قسم کے لوگوں کو یہ جگہ ملی ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ ہم نے جب تنظیم سازیاں آزاد کشمیر میں ابھی کی ہیں، میں پورے پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں لیکن ابھی میں بالخصوص آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ سیاسی تاریخ میں آپ نوجوانوں کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب کے ویژن اور پروگرام کے مطابق اس سیاسی تاریخ میں کسی بھی پارٹی کے لیے یہ بالکل نئی بات ہے کہ ہمارے سارے کے سارے جو آزاد کشمیر کے 10 اضلاع ہیں ان میں جو تنظیمیں بنی ہیں وہ ساری تقریباً 80%، 75 سے 80% نوجوانوں پر مشتمل ہیں. آپ 10 اضلاع کے 10 جنرل سیکرٹری اٹھا کے دیکھیں گے اور تقریباً 8 یا 7 اضلاع کے صدور دیکھیں گے اور پھر نیچے تنظیم دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 35 سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ 10 جنرل سیکرٹری سارے 35 سال سے نیچے کے لوگ ہیں اور باقی صدور بھی جو ہے وہ تقریباً 7-8 یہ 35 سال اور 40 سال کے آس پاس کے لوگ ہیں. تو اب جو پوری تنظیمیں بن رہی ہیں وہ اسی گراس روٹ لیول تک اسی پیٹرن پہ بن رہی ہیں اور انشاءاللہ سب لوگوں کو، نوجوانوں کو ہم نے آگے لے کے آئے ہیں اور وہ یہ خان صاحب کی یہی ہدایات ہیں اور چیف آرگنائزر پاکستان کی بھی یہی ہدایات ہیں. تو اس کے مطابق یہ تنظیمیں بن رہی ہیں. اور اس کا آپ نے جو فرمایا کہ پاکستان میں لوگ کچھ ایسے، تو اس پاکستان میں تجربہ ہمارا ناکام ہو گیا تھا کہ الیکٹیبل کا تجربہ خان صاحب نے کہا کہ بالکل فیل ہو گیا تھا، کیونکہ ہم نے تقریباً 87 کے قریب الیکٹیبل کو ٹکٹ دیے تھے پنجاب میں اور ان میں سے 72 ہار گئے. تو اس وجہ سے آج ہماری حکومت کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ یہ الیکٹیبل کی وجہ سے ہے. تو اس لیے آزاد کشمیر یا جی پی میں ایسا کوئی تجربہ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم نے جو گورننگ باڈی ہے، جو فیصلہ ساز ادارہ ہے ہمارا آزاد کشمیر کا، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، جو ہر طرح کا نوٹیفکیشن صرف گورننگ باڈی نکال سکتی ہے، تو وہ آزاد کشمیر کی گورننگ باڈی میں بھی نوجوان اور متحرک اور عمران خان کے نظریے پر چلنے والے لوگ ہیں. جبکہ ہمارے پاس آلریڈی جو ہے وہ تنظیم میں کوئی 20-22 وزیر، سابق وزرائے کرام اور مشیران جو ہے وہ موجود تھے لیکن ان کو اس سسٹم سے باہر رکھا گیا. تو یہ اس چیز کا واضح اور ثبوت ہے جو خان صاحب نے بتایا تھا. تو انشاءاللہ وہ جو آپ کا سوال ہے وہ اس میں سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ آئندہ انشاءاللہ جو متحرک اور فیصلہ ساز ادارہ ہے تو ظاہر ہے اس کا ہم حصہ ہیں اور وہی سب کچھ آئندہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو یہ کوئی سوال جو ہے وہ پھر رہتا ہی نہیں. اچھا قاضی صاحب، جو آپ کا حلقہ انتخاب ہے وہاں اس کے 2 حلقے بھی بن چکے ہیں. قاضی اسرائیل صاحب، کیا مطلب اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 2 حلقے ہیں، ان 2 حلقوں میں آپ کی اپنی جو ماشاءاللہ ٹیم آپ کی بالکل تیار ہے، ہر حوالے سے کمپین بھی نظر آ رہی ہے اور لگتا یوں ہے نوجوانوں میں، لوگوں میں یہ قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید گروپنگ بھی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ طرح طرح کی جو کمپین آپ کی چل رہی ہے، مہم چل رہی ہے، تو وہ اس میں الگ الگ سے لوگ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی کیا رائے ہے کہ جو دونوں حلقے ہیں وہاں سے
آنے والے انتخابات میں کون فیوریٹ ہے تحریک انصاف کی طرف سے جسے ٹکٹ مل سکتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی گروپنگ نہیں ہے، یہ عمران خان کی پارٹی ہے اور عمران خان نے نیچے جو تنظیمات بنائی ہیں تو عمران خان صاحب نے ہی ہمیں بنایا ہے، آزاد کشمیر کی گورننگ باڈی جس کا میں حصہ ہوں، اور یہ عمران خان نے بنائی ہے۔ اسی ایک ہی نوٹیفکیشن میں بیرسٹر سلطان صاحب اوپر صدر ہیں اور نیچے میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں اور اس ڈویژن کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں، جس کی ساری ڈویژن کی تنظیمیں مجھے بنانی ہے اور میری ریکمنڈیشن پہ یہ تنظیم سازیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے کوئی اور گروپ کسی قسم کا نہیں ہوتا، لوگ تو ہوتے ہیں مختلف قسم کے، وہ اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ پارٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ایک ہی بات ہے کہ خان صاحب کی یہ پارٹی ہے اور خان صاحب نے جن کو پاور دی ہوئی ہے تو پاور انہیں کے پاس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورے ضلع میں نہیں، میں پورے ڈویژن میں اس کا ذمہ دار ہوں تنظیم سازیوں کے حوالے سے، کہ مجھے یہ پارٹی کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں یہ ریکمنڈیشن دوں تمام ونگز کی، گراس روٹ لیول پہ جتنی بھی تنظیمیں اس وقت بن رہی ہیں ان کی، تو وہ کام میں کر رہا ہوں اور بالخصوص اپنے ضلع میں بھی کر رہا ہوں۔ تو آج کل بالکل ہم تحصیل تک اور سٹی تک تو تمام تنظیم سازیاں ہمارے سارے آزاد کشمیر میں مکمل ہو چکی ہیں اور ہمارے ضلع میں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم یونین کونسل اور وارڈ لیول پہ کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کریا اور گاؤں ہر جگہ پہ جا کے اس کو منظم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو پارٹی کے ٹکٹ کے حوالے سے انشاءاللہ میں دونوں حلقوں سے، جو اپنے ضلع میں 2 حلقے ہو چکے ہیں، تو دونوں سے اپلائی کروں گا۔ پارٹی نے مجھے دونوں سے ٹکٹ دیا تو دونوں سے انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا، اور ایک سے دیا تو یقیناً ایک سے لڑوں گا۔ تو باقی اور فیوریٹزم پہ چکر ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ خان صاحب کی پارٹی ہے اور خان صاحب نے جو ہے وہ ہمیں ذمہ داری دی ہوئی ہے اور ہم ادھر گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا یا آپ ٹکٹ نہیں لیتے تو آپ کا پھر کیا موقف ہوگا، کیا لاہے عمل ہوگا؟ نہیں، ٹکٹ نہ لینے کا تو سوال نہیں ہے اور نہ ملنے کا بھی میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے، چونکہ پارٹی نے مجھے ایک انتہائی ذمہ داری دی ہوئی ہے اور سارے ڈویژن کی 9 حلقوں کی ذمہ داری دی ہوئی ہے اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں رات دن اور پارٹی کو گراس روٹ لیول پہ منظم کر رہا ہوں۔ تو یہ تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات ہے نہیں، اور اگلا تو بات کر رہی میرے خیال میں ابھی قبل وقت ہے سر، انشاءاللہ امید یہی ہے۔ اچھا قاضی صاحب، شارٹلی مختصراً یہ بتائیے گا، صحت، ایجوکیشن اور جنگلات، نیلم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یہ 3 ایشوز بڑے اہم ہیں، اس حوالے سے آپ کی پلاننگ کیا ہوگی؟ انشاءاللہ آپ حکومت میں آئیں گے، حکومت آزاد کشمیر کی اگر آپ کی بنتی ہے اور آپ خود بھی الیکٹ ہو جاتے ہیں وہاں سے، تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی اس حوالے سے؟ وہاں کے جو یہ مسائل ہیں اس کو کور کرنے کے حوالے سے کن چیزوں کو آپ فوکس کر رہے ہیں؟ میں بہت بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا تمام جو کام ہے نا تحریک انصاف کا، وہ انشاءاللہ اصلاحات کا کام، تمام محکموں کی اصلاحات کا کام، ہمارا کوئی اور جھانسا پروگرام نہیں۔ ہمارا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ صحت کی اصلاحات کا ہے، تعلیم کی اصلاحات کا ہے، جنگلات کی اصلاحات کا ہے، سیاحت کی اصلاحات کا ہے، پولیس کی اصلاحات کا ہے، تمام محکموں کی، محکمہ مال کی اصلاحات کا، انتظامیت۔ تو چونکہ محکمے سارے برباد ہو چکے ہیں، وہ بنیادی طور پہ اداروں پہ ریاست کھڑی ہوتی ہے، اور جب ادارے برباد ہو گئے ہیں، وہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، وہ میرٹ پہ نہیں ہے، ان کی ٹرانسفر، ان کی پوسٹنگ، ان کی اپوائنٹمنٹ، ان کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے، تو وہ اس لیے محکمے پرفارم نہیں کر پا رہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وادی نیلم بالخصوص چونکہ دنیا کی سب سے زیادہ وسائل والی وادی ہے اور اس کے وسائل بے پناہ ہیں، اس کے وسائل سب سے بڑے اس کے پانیوں کے وسائل ہیں، جو 8 اس کے بڑے نالے ہیں، دریا ہیں، وہ 21,000 فٹ کی گریوٹی سے نیچے آ رہے ہیں، نیچرل گریوٹی ہے اتنی بڑی۔ اس کے پانیوں کے وسائل سب سے بڑے ہیں، جو ہزاروں میگا واٹ بجلی دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے صحت کے وسائل بے پناہ ہیں۔ ایک پوائنٹ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جابز ملتی ہیں، اور ہمارے پاس سینکڑوں پوائنٹ ہیں صحت کے۔ پھر تاریخی ایسے مقامات ہیں جیسے شاردا جیسی یونیورسٹی اور شاردا جیسی تاریخی جگہ، اور بالخصوص کشن گھاٹی، یہ کشن گنگا کی وادی ہے، اور پھر اس میں اتنی بڑی سیاحت کے تاریخی مقامات ہیں، تو تاریخی اعتبار سے بہت بڑا اور مذہبی سیاحت کا بھی یہاں پہ بہت بڑا اسکوپ ہے، اور خوبصورتی کے اعتبار سے بہت بڑا اسکوپ ہے۔ پھر یہاں کے سب سے نایاب 2000 اور 3000 سالہ پرانے درخت جو دیودار کے ہیں،
یہ بھی دنیا کے نایاب ہیں. پھر یہاں کی نایاب ترین اچھا تو بنیادی طور پر ہمارے یہاں جو ہے وہ بے شمار قسم کی ایسی چیزیں موجود ہیں جو بالکل نایاب ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ 2000 سال پرانے درخت، پھر دیودار کے، اور اس کے علاوہ جو ہماری شاردا کی تہذیب ہے، شاردا یونیورسٹی ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ ہندوؤں کی مقدس جگہ ہے، کشن گھاٹی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں، اور پھر بہترین دنیا کا سب سے کمال کا روبی جو ہے وہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. بے شمار قسم کی 3000 قسم کی نایاب جڑی بوٹیاں ہیں. پھر وائلڈ لائف میں کمال کی ہمارے پاس جو ہے وہ مست ڈیر سے لے کے مرغ زریں تک یہ ساری زبردست قسم کی اشیاء ہیں جو صرف نیلم ویلی میں پائی جاتی ہیں. تو بہرحال ہمیں ماحولیات پہ کام کی ضرورت ہے، ہمیں جنگلات پہ کام کی ضرورت ہے، ہمیں سیاحت پہ کام کی ضرورت ہے. تو یہ انشاءاللہ اس سب چیزوں میں ہم اصلاحات لے کے آئیں گے، اور یہاں پر بے پناہ مواقع جو ہیں وہ جابس کے ہیں. سیاحت میں کتنے بڑے مواقع ہیں، بڑی پوٹینشیل ہے ہمارے یہاں سیاحت کی، اور ہزاروں کی جابس ہیں. صرف تھوڑا سا انفراسٹرکچر پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو بہرحال ہمارے پاس جہاں سا پروگرام نہیں ہے، انشاءاللہ پورے کا پورا اصلاحات کا پروگرام ہے. تعلیم، ہماری محکمہ تعلیم بالکل یعنی کہ برباد ہو گیا، کیونکہ بنیادی طور پر اس کو سیاست پہ لگا دیا گیا. ٹرانسفر، پوسٹنگ، پروموشن، ہر چیز سیاسی بنیادوں پہ ہو رہی ہے. اس کے اندر ہمیں انشاءاللہ ہم اصلاحات لے کے آئیں گے. ہم جیسے کے پی کے میں لے کے آئے، اس کے نصاب کو اپ گریڈ کریں گے، ٹیچر ٹریننگ پروگرام کو بہتر کریں گے، اسکولوں کی حالت کو بہتر کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر صحت کا، تو صحت میں بھی اصلاحات کی بے پناہ ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہمارے پاس اس کا پورا پروگرام ہے. جیسے ہم کے پی کے میں لے کے آئے صحت کا، اصلاحات کا پروگرام انشاءاللہ اور بہتر کریں گے. پھر بلدیات کا پروگرام ہمارے پاس ہے کہ بلدیات کو ہم نے کیسے منظم کرنا ہے، چونکہ جمہوریت کی بنیادی روح جو ہے وہ بلدیات ہے. تو بلدیات کے تمام ادارے اور بلدیاتی نظام کو یہاں پہ بالکل ڈسٹروائے کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا. نہ لیڈرشپ ابھر کے آ رہی ہے، نہ لوگوں کے مسائل گراس روٹ لیول پہ حل ہو رہے ہیں. ایک ممبر اسمبلی جو ہے اس کا کام قانون سازی ہے، اس کو الجھا دیا گیا ٹوٹے نلکے اور راستے اور پل اور پول کی سیاست میں. تو پھر فنڈ کی برد الگ سے ہے. تو یہ انشاءاللہ ہمارے پاس یہ اصلاحات کا پروگرام ہے. اور دوسرا ہمارا پروگرام احتساب کا ہے، جو ہمارا نیم خان صاحب کا ایجنڈا ہے کہ ہم نے احتساب کے عمل کو لاگو کرنا ہے. جب تک پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ تمام فنڈ وفاقی حکومت نے جو دیے، اور وفاقی حکومت نے پہلی دفعہ تاریخ میں جو ہے وہ وفاق میں دوسری حکومت ہونے کے باوجود 3 گنا زیادہ ترقیاتی فنڈ بڑھایا ہے، اور آگے زمین پہ نہیں لگ رہا. اسی طرح ابھی کورونا فنڈ آپ دیکھ لیں کہ 1.5 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے دیا ہے صرف حکومت آزاد کشمیر کو، جس کو انہوں نے کہا کہ 47 کروڑ روپے ہم نے خرچ کر دیے. کہاں کر دیے اس کا کوئی پتہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ 36 ارب روپے وفاقی حکومت نے جو ہے وہ ابھی دیا ہے ڈائریکٹلی لوگوں کو کیش، اور وہ کس طرح ڈیجیٹل دیا ہے، وہ میرٹ پہ دیا ہے، اور یہ کوئی ذاتیات پہ نہیں دیا جیسے پہلے لوگ کھا گئے، بی آئی ایس پی کے پروگرام کھا گئے. ہر پروگرام جو بھی آیا وہ یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ مل جل کے کھا لیا. تو انشاءاللہ ہمارے پاس سارے پروگرام میرٹ پر ہیں، ڈیجیٹل ہونے جا رہے ہیں ہر محکمہ، اور انشاءاللہ یہ سب کچھ آزاد کشمیر میں لاگو ہوگا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ بہتری جو ہے وہ آئے گی، اور بالخصوص نیلم ویلی میں انشاءاللہ. نیلم ویلی کے حوالے سے میں دو چیزیں جی بھائی صاحب، 2 چیزیں صرف گزارش کرتا ہوں. ایک، نیلم ویلی کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر نیلم ویلی کی فیملی کو جو ہے وہ انشاءاللہ صحت انصاف کارڈ ملے گا، جو ڈیجیٹل اس پر آئی یا نادرا، ٹھیک ہے جی، یہ منظور کروا دیا ہم نے کہ ان کو صحت انصاف کارڈ ہر فیملی کو ملے، ٹھیک ہے جی. دوسرا، ہر اس خاتون کو جو 18 سال کی ہو چکی ہے 20 مارچ سے پہلے، اور وہ سرکاری ملازم اس کے گھر میں نہیں ہے، اس کے گھر میں پینشن نہیں ہے، اس کے گھر میں بی آئی سی لے نہیں رہا کوئی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کیش بینک میں پیسے نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو اس 13 قسم کے لوگوں کے علاوہ ان کو نہیں ملیں گے جو پہلے سے بینیفیشری ہیں مختلف چیزوں کے. تو اس کے علاوہ تمام خواتین جو 18 سال کی ہو چکی ہیں ان کے لیے ہم نے احساس پروگرام سے ان کو ماہانہ کفالت پروگرام جو ہے وہ کیش پیسے ملیں گے انشاءاللہ. یہ وادی نیلم کے لیے ایل او سی پر لوگوں کے لیے وفاقی حکومت نے کیا ہے. اور جو احساس پروگرام ہے اس کے انڈر میں 134 پروگرام ہے، انشاءاللہ وہ کسی مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے. یہ سارے پروگرام ہم نیلم ویلی میں بھی لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ان کا فائدہ گراس روٹ لیول پر لوگوں کو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ وادی نیلم کے لوگوں کو یہ
میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے وسائل اب نہیں لٹیں گے اور ان کے وسائل سے انشاءاللہ ہم اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ بہت شکریہ قاضی صاحب وقت دینے کے لیے۔ جیسے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ نوجوان پورے آزاد کشمیر میں بیدار ہو چکے ہیں، وہ اپنے حقوق کے حوالے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور اس کے اویئرنیس کے حوالے سے اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ ہم یہی امید کریں گے کہ جو آج الحمدللہ ساری چیزیں آپ نے بہترین طریقے سے رکھی ہیں، حکومت آنے کے بعد بھی جب اگر آپ آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے عملی معنوں میں بھی زمین پر ہمیں نظر آئیں گی۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کبھی وقت دیں گے، وقت آپ سے لیں گے انشاءاللہ، اور مزید جو ایشوز ہیں ہمارے انشاءاللہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی۔ میزبان سید مرتضیٰ بخاری کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔